نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین محترم، میری آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے فضائل نماز۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی آڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ۔ فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانیں۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر نماز کے ادا کرنے پر اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ بندہ جب نماز ادا کرتا ہے، چونکہ نماز ادا کرنا ایک نیک عمل ہے، تو اللہ رب العزت اس نیک عمل کی برکت سے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا، دن کے دونوں سروں میں نماز کو قائم کرو۔ دن کے دونوں سروں سے کیا مراد ہے؟ دن کے دونوں سروں سے مراد فجر اور عصر کی نمازیں ہیں، اور بعض مفسرین نے ان سے فجر اور مغرب کی نمازیں بھی مراد لی ہیں، اور رات کے حصوں کی نماز سے مراد مغرب، عشاء اور تہجد کی نمازیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دن اور رات کی جو 5 نمازیں اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں، ان نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نمازوں کے ادا کرنے کی برکت سے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں، ان گناہوں کو اللہ پاک نماز پڑھنے کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ یہ بات یہاں پر خوب سمجھ لیجئے کہ آیات مبارکہ میں اور احادیث مبارکہ میں جہاں کہیں بھی نماز کی فضیلت کے متعلق یا گناہوں کے متعلق یہ بات ہوگی کہ یہ نیکیاں کر لو اور نیکیاں کرنے سے گناہ انسان کے معاف ہو جائیں گے، یہ درود شریف پڑھ لو، اس درود شریف کے پڑھنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ نیک عمل کر لو، اس نیک عمل کی برکت سے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیں گے،
تو جتنی بھی آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ یہاں صغیرہ مراد ہیں گناہ، یعنی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ گناہ ان نیک اعمال کی برکت سے اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ باقی جو بڑے گناہ ہیں ان کے متعلق توبہ شرط ہے بھائی جب تک توبہ نہیں کریں گے، اللہ سے پکی صلح نہیں کریں گے، آئندہ کے لیے ان گناہوں کو جب تک نہیں چھوڑیں گے تب تک اللہ پاک ان کبیرہ گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ وہ چاہے نماز ہم پڑھتے رہیں، چاہے قرآن پڑھتے رہیں، چاہے کوئی اور نیک عمل کرتے رہیں کہ جی ہمارے اس نیک عمل کی برکت سے ہمارے گناہوں جو ہے وہ کفارہ بنتی جائیں گے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ بڑے گناہوں کے لیے، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کا ہونا شرط ہے۔ اب یہاں پر چونکہ صغیرہ گناہ مراد ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان سے جب بھی کوئی گناہ ہو تو فوراً نیک عمل کر کے اپنے اس گناہ کو مٹا دے اس نیک عمل کی برکت سے، اور اگر گناہ کو بڑا کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ اور استغفار کر لے۔ تو برائیوں سے مراد یہاں سے صغیرہ گناہ ہیں۔ قرآن و سنت کے بہت سے دلائل سے یہ بات ثابت ہے، انسان سے جو صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کا کفارہ ان کے نیک کاموں سے ہوتا رہتا ہے جو انسان ان کے بعد کرتا ہے۔ چنانچہ وضو، نماز اور دوسرے تمام کاموں کی خاصیت بھی یہی ہے کہ وہ انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے، جو ترجمہ ہے، وہ سماعت کر لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں روزانہ 5 دفعہ وہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی سی ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو دھوتا اور مٹاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، صاحب ایمان بندہ جس کو نماز کی حقیقت نصیب ہو جائے، وہ جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی روح گویا اللہ جل جلالہ کے بحر جمال اور جلال میں غوطہ زن ہو جاتی ہے۔ جس طرح کوئی میلا کچیلا اور گندا کپڑا دریا کی موجوں میں پڑ کر پاک اور صاف رجلا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ جل جلالہ کے جلال و جمال کے انوار کی موجیں اس بندہ کے سارے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہیں۔ اور جب دن میں 5 دفعہ یہ عمل ہو تو ظاہر ہے کہ اس بندے میں میل کچیل کا نام و نشان بھی نہ رہ سکے گا۔ بس یہی حقیقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں مثال کے ذریعے سے سمجھائی ہے۔ میرے عزیز دوستو، نماز بڑی ہی قیمتی چیز ہے، اس لیے نماز کو وقت پر ادا کرنا اور اس کے آداب کے ساتھ ان کی رعایت جو ہے رکھتے ہوئے ادا کرنا یعنی سنن ہے، اور اسی طرح اس میں جو مکروہات ہیں، جو اس میں مستحبات ہیں، جو ان چیزیں ان میں فرض ہیں، جو چیزیں ان میں نفل ہیں، ان تمام چیزوں کی آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھنا۔ تو یاد رکھو، جب اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری نماز تم ادا کرو گے تو اللہ رب العزت ان 5 نمازوں کی پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک تمہیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں 5 نمازیں اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع سجود بھی جیسے کرنے چاہیے تھے، یعنی جس طرح حق تھا ویسے ہی ادا کیے، اور خشوع اور خضوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ جل شانہ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا اور نماز کے بارے میں اس نے کوتاہی کی تو یاد رکھو اس کے لیے اللہ جل شانہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک چاہے گا تو اس کو بخش دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ میرے عزیز دوستو، صاحب ایمان بندہ جب اہتمام اور فکر کے ساتھ نماز اچھی طرح ادا کرتا ہے تو اولاً تو وہ نماز خود ہی گناہوں سے پرہیز کرنے کا اور شیطان سے فریب سے بچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور نماز کی برکت سے پھر انسان کو توبہ اور استغفار کی توفیق مل جاتی ہے۔
اور اس سب کے علاوہ نماز اس کے لیے کفارہ سیئات بھی بنتی رہتی ہے، یعنی جتنی برائیاں کی تھیں اللہ پاک اس نماز کے ادا کرنے کی برکت سے اس کی وہ تمام تر برائیوں کا یا وہ کفارہ اس نماز کو بنا دیتے ہیں کہ وہ برائیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر نماز بجائے خود گناہوں کے میل کچیل کو صاف کرنے والی اور بندہ کو اللہ جل شانہ کی خاص رحمت اور عنایت کا مستحق بنانے والی عبادت ہے، جو فرشتوں کے لیے بھی باعث رشک ہے۔ اس لیے جو بندہ نماز کے شرائط آداب کا پورا اہتمام کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کا عادی ہوگا، اس کے لیے مغفرت بالکل یقینی ہے۔ اور جو لوگ دعوی اسلام کے باوجود نماز کے بارے میں کوتاہیاں کریں گے، ان کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ جو فیصلہ چاہیں گے وہ فرمائیں گے۔ اللہ پاک چاہے گا تو ان کو معاف فرما دے گا، اللہ پاک چاہے گا تو ان کو سزا دے کر انہیں جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، نماز بڑا ہی قیمتی عمل ہے، اس نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے پر اللہ رب العزت انسان کو بخشش کے وعدے دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع اور اچھے رکوع اور سجود کے ساتھ نماز کو ادا کرے، تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، اور نماز کی یہ برکت اس کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ حدیث مبارکہ سے کیا معلوم ہوا کہ نماز کی یہ تاثیر اور برکت ہے کہ وہ سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور پہلے گناہوں کی گندگی کو دھو ڈالتی ہے۔ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے آلودہ نہ ہو، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی نحوست اتنی غلیظ ہوتی ہے اور اس کے ناپاک اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں جن کا ازالہ صرف توبہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو یوں ہی معاف فرما دیں، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، اور اگر اللہ پاک چاہیں تو پھر انسان کے اوپر پکڑ فرما کر اس کو جہنم میں پھینک دیں۔ تو میرے عزیز دوستو، نماز پر جنت اور مغفرت کے وعدے ہیں۔ نماز اتنا قیمتی عمل ہے، فرمایا کہ نماز محبوب ترین عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دین کے اعمال جتنے بھی ہیں، ان تمام دینی اعمال میں سے سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تو جناب ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنے کے بعد سب سے قیمتی عمل، سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت اور جہاد سے بھی افضل اور محبوب ترین عمل جو ہے وہ نماز کو بتلایا ہے۔ بلا شبہ نماز کا مقام یہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو نماز کو اس کے وقت پر اور اس کے آداب اور اس کے مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔